ایک چیز اور جو اس سلسلے میں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی شخص نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند ہونے کے بعد اپنے بالوں کو، جسم کے جتنے بھی بال ہیں ان سب کو اور ناخن وغیرہ کو کاٹنے سے احتراز کرے قربانی تک۔ جب قربانی کر لے، عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھ لے، قربانی کر لے، اس کے بعد اپنے بالوں کو بھی کاٹ لے اور اپنے ناخنوں کو بھی اس کے بعد کاٹے۔ اس سلسلے میں 2-4 نکات ہیں، ان کو سمجھ لیجئے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ بات یاد رکھنے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کس کو دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں الفاظ سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ حکم قربانی کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ دراصل علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں حجاج کرام ساری دنیا سے سمٹ کر کھینچ کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور جب وہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان دنوں میں احرام کی پابندیوں میں سے ان میں ایک پابندی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بالوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ناخنوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ قربانی کرنے والوں کے لیے ان حجاج کرام سے مشابہت ہے کہ وہاں تو نہیں جا سکے، لہٰذا قربانی والا عمل وہاں پر وہ جو دم شکر کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کرتے ہیں، ان کا دم شکر والا قربانی ہوتی ہے، وہ یہ قربانی نہیں ہوتی، وہ الگ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم بھی یہاں پر قربانی کر رہے ہیں تو ہمارا یہ عمل ان کے اس عمل کے مشابہ ہو گیا، اور دوسرا جب وہ احرام کی حالت میں ہے تو ہماری یہ مشابہت بھی ان سے ہو جائے گی، انہوں نے بھی بال اور ناخنوں کو چھوڑ رکھا، تو ان دنوں میں ہم نے بھی اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو چھوڑ دیا۔ جیسے کہ میں نے بتایا مردوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، اور یہ حکم ان کے لیے جن کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو۔ اچھا، جن لوگوں کا قربانی کرنے کا ارادہ نہ ہو، یہ جن کے پاس اتنی گنجائش یا وسعت نہ ہو، جو قربانی نہ کر سکتے ہوں، کیا وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، وہ لوگ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، ان کو بھی کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور ملے گا۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ جو حکم ہے نا، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص نہیں کر سکا یا نہ کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں کر سکا تو کسی وجہ سے جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، بس یہ جو اس پر ثواب اس کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملے گا۔ اور ایک نقطہ جو یاد رکھنے کا ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص کو 40 دن سے زیادہ زیر ناف بال صاف کیے ہوئے ہو گئے ہوں، بغل کے بال، زیر ناف بال، ان کو صاف کر لینا چاہیے 40 دن سے پہلے، لیکن اگر کسی شخص کے 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہوں تو وہ شخص اس بات پر عمل نہ کرے، کیونکہ زیر ناف بالوں کو 40 دن سے زیادہ چھوڑنے پر بڑی سخت وعید آئی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے کہ ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس حدیث پر عمل نہ کریں، بلکہ اپنے غیر ضروری بالوں کو صاف کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔